وأهل بيتي وشهداء ملتي وعلماء أمتي وأولياء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن صبح ایک نظر کن صبح محبت کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی کے امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ سودی کاروبار کی شرعی حیثیت پر میری گفتگو ہوگی، لیکن اعلان کے بعد 2-3 دن پہلے جب کیلنڈر پر میری نظر پڑی تو اس ہفتے کی 2 اہم تاریخیں ہماری نظروں سے گزری. ایک تاریخ تو آج کی ہے جسے قیامت کی صبح تک کوئی سچا مسلمان بھول نہیں سکتا. وہ 6 دسمبر کی تاریخ ہے. دن تو آج کا بڑا اچھا ہے، جمعہ کا دن ہے، لیکن تاریخ پر اتنی سیاہی لگ چکی ہے کہ شاید وہ سیاہی کسی بھی پاؤڈر سے کبھی دھل ہی نہیں سکتی. 6 دسمبر کی تاریخ ہے. وہی یاد دلانے کے لیے یوم سیاہ کے طور پر آج میں نے اپنا عمامہ شریف بھی کالا ہی باندھ رکھا ہے. یہ تاریخ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے. اور دوسری سب سے بڑی تاریخ جو بہت ہی بہترین تاریخ ہے وہ ہے 9 تاریخ بروز پیر کو قطب کوکن کعبۃ العشاق مخدوم علی فقی ماہمی کی عرس کی تاریخ. تو کیا آپ مخدوم علی فقی ماہمی کو پہلے سننا پسند کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں کو پسند ہے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. مطلب سبھی لوگ عاشق اولیاء موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اور بھی روشن کرے اور قیامت تک روشن رکھے. آئیے سب سے پہلے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ علم و معرفت کا پی کر جام مست رہتا تھا، وہ علم و معرفت کا جام پی کر مست رہتا تھا، مگر تشنہ لبی کا زور اب بھی شور کرتا تھا. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ وہ علم و معرفت کا جام پی کر، وہ علم و معرفت کا جام پی کر مست رہتا تھا، مگر تشنہ لبی کا زور اب بھی شور کرتا تھا. اسے ماں کی دعاؤں سے ملا تھا خضر سا استاد، اسے ماں کی دعاؤں سے ملا تھا خضر سا استاد.
اسے ماں کی دعاؤں سے ملا تھا خضر سا استاد، اسے ہر وقت یاد رہتا تھا آقا کی محبت کا سبق یاد، اسے ہر وقت آقا کی محبت کا سبق تھا یاد، اسے ہر وقت آقا کی محبت کا سبق تھا یاد۔ وہ اپنی ماں کی خدمت میں بڑا ہی نام رکھتا تھا، وہ اپنی ماں کی خدمت میں بڑا ہی نام رکھتا تھا، جبھی تو فضل الہی سے ہر ایک انعام رکھتا تھا، جبھی تو فضل الہی سے ہر ایک انعام رکھتا تھا۔ اور بڑا مشہور و معروف شعر ہے، جن کو ماں کی دعاؤں سے فقیری ملی، آگے آپ کو بولنا ہے، جن کو ماں کی دعاؤں سے فقیری ملی، ایسے مخدوم ماہین پہ لاکھوں سلام، ایسے مخدوم ماہین پہ لاکھوں سلام۔ یہ بزرگ بھی اپنے ماں کے بڑے دیوانے ہیں، اللہ ہم سب کو ماں کی محبت میں جلائے اور ماں کی محبت میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور سیدنا مخدوم علی فقی ماہیمی کے آبا و اجداد سن 252 ہجری کو مدینہ منورہ میں جس وقت حجاج بن یوسف کی حکومت تھی، حجاج بن یوسف بڑا ہی ظالم و جابر تھا، اس نے سینکڑوں علماء اور حفاظ کرام کو قتل کر دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اس دور میں بہت سارے قبیلے کے لوگ قبیلے کے لوگ طرح طرح کے ملکوں میں چلے گئے، تو سن 252 ہجری کو یہ قبیلے نائب جو قبیلے بنی قریش میں سے ہے، یہ بھی ملک ہند آ گئے، اور ملک ہند آنے کے بعد کوکن کے ساحلی علاقوں میں، اب کوکن کا ساحلی علاقہ بولے تو کلیان ہے، چیمبور ہے، ماہم ہے، یہ کوکن کا ساحلی علاقہ ہے، ان علاقوں میں ٹھہر گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب میں آپ کو حضور سیدنا مخدوم علی فقی ماہیمی کی تاریخ بتاتا چلوں کہ حضور مخدوم علی فقی ماہیمی کے والد بزرگوار کا نام حضرت احمد شیخ ہے، احمد شیخ کے والد کا نام حضرت ابراہیم ہے، ابراہیم کے والد کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرات آج بھی کلیان کے نمک بندر کے پاس ایک پرانا قبرستان ہے، جس قبرستان کے اندر مخدوم علی فقی ماہیمی کے والد بزرگوار کی تربت انور موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، حضرت مخدوم علی فقی ماہیمی کی وہ ذات ہے کہ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مخدوم علی فقی ماہیمی کا سلسلے نسب حضرت سیدنا امام جعفر طیار سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ سیدنا مخدوم علی فقی ماہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات سیدنا مخدوم علی فقی ماہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام سن 776 ہجری کو ماہم شریف کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا ددھیال کلیان ہے اور ننیال آپ کا ماہم شریف ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت احمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ملک التجار ناخدا حسین کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ لیکن دوستو، جب والد بزرگوار کا سایہ عاطفت حضور سیدنا مخدوم ماہی کے سر سے اڑ جاتا ہے تو ماں کلیان کی سرزمین سے ہجرت فرمانے کے بعد ماہم آ جاتی ہیں اور ماہم میں اپنے میکے میں ہی رہتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب آئیے وہ سیدنا مخدوم علی فقی ماہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کو دیکھیے۔ سن 776 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرات وہ سن 8 ہجری کوئی معمولی ہجری کی تاریخ نہیں ہے۔ مخدوم علی فقی ماہیمی کے زمانے میں حضور سلطان سید مخدوم اشرف جاگیر سمنانی بھی موجود ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت قطب کو دکن بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز کی ذات بھی موجود ہے۔ انہی کے زندگی میں زندہ مدہ شاہ رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہے۔ حضرات قطب کوکن مخدوم علی فقی ماہیمی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف 9 سال کی ہوئی، آپ کے والد بزرگوار کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ گیا، نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا، اب صرف ماں ہے اور حضرت مختوم علی فقی ماہمی کی ذات مقدسہ ہے، ماں کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آج میدان ولایت میں جسے پیشاب کر کے پانی لینے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ بھی پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، جسے باتھ روم جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے وہ بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جسے غسل کے فرائض یاد نہیں ہے وہ بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جسے شریعت معلوم نہیں ہے وہ بھی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط علم کا ہونا ضروری ہے۔ جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا، جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات ان جعلی پیروں کے چکر میں آنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہ آپ کی عاقبت خراب کریں گے، یہ آپ کی آخرت خراب کریں گے۔ کوئی گلے میں بڑے بڑے موتیوں کا ہار اور اپنے 10 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں، بڑے بڑے نگینوں والا انگوٹھا پہن لے گا، ولی نہیں ہو جائے گا۔ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے علم دین ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے۔ حضرت قطب کوکن مخدوم علی فقی ماہمی، جن کو آپ کے والد بزرگوار نے زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا، آپ کیا سوچتے ہیں مخدوم علی فقی ماہمی صرف ایسے ہی پیر تھے، ایسے ہی ولی تھے؟ نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مخدوم علی فقی ماہمی کی وہ ذات مقدسہ ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے۔ مخدوم علی فقی ماہمی کی قرآن پاک کی تفسیر رحمان آج بھی مصر کے اندر جامعہ ازہر کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جامعہ ازہر کے اندر ہر کوئی اپنی توجہ کرتا ہے اور اکتساب علم کے لیے جامعہ ازہر جاتا ہے، لیکن مخدوم علی فقی ماہمی کی ذات کو دیکھیے، جامعہ ازہر بھی مخدوم علی فقی ماہمی سے اکتساب فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ مخدوم علی فقی ماہمی کی ذات مقدسہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، وہ مخدوم علی فقی ماہمی جنہوں نے اپنے ولایت والے ہاتھوں سے قرآن پاک کا نسخہ تحریر فرمایا، محبت سے بولو نا، قرآن پاک کا نسخہ تحریر فرمایا۔ وہ قرآن مجید آج بھی ماہم شریف کے اندر موجود ہے، اور 29 رمضان کو حضور مخدوم علی فقی ماہمی کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخے کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ مخدوم علی فقی ماہمی، فقیہ یوں ہی کوئی نہیں ہو جاتا، مفتی ہونا آسان ہے، فقیہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ فقیہ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ حضور سے کہ مخدوم علی بولو تو مخدوم علی کے بعد فقیہ آ ہی جاتا ہے۔ ہر کہنے والا کہتا ہے مخدوم علی فقی ماہمی 9 سال کی عمر میں والد بزرگوار کا سایہ عاطفت اٹھ گیا، آپ نے والد بزرگوار سے دین کی تعلیم حاصل کی، لیکن مخدوم علی فقی ماہمی اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کیونکہ مخدوم علی فقی ماہمی کے نظروں کے سامنے یہ باتیں موجود تھیں کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بھی جب ولایت کی منزل پر گامزن ہوئے تو پہلے علم دین حاصل کیے، بلکہ غوث اعظم کہتے ہیں درست و علم حتی صرت و قلبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اس علم کی وجہ سے میں خطب زمان بن گیا۔ معلوم یہ ہوا ولی بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مخدوم علی فقی ماہمی اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ماں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی بغداد وغیرہ کا سفر کروں اور میں بھی اصول علم میں سرگردہ ہو جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا
تمہارے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو، میرے بیٹا تم میرا نور نظر لخت جگر ہو، تمہارے باپ کا سایہ عاطفت بھی اٹھ چکا ہے، نانا بھی موجود نہیں ہے، میں اپنے تشنہ لبوں کو تمہارے ہی چہرے اقدس کی زیارت کر کے میں اپنی تشنگی کو بجھاتی ہوں، دل کو سکون و اطمینان دیتی ہوں۔ بیٹا میں کیسے کہوں کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، دور کا سفر کر لو، ماں کے علم کا کیا ہوگا؟ ماں کہتی ہے بیٹا اللہ مجھ سے بغل اسباب ہے، تمہارے علم کے لیے کوئی انتظام فرما دے گا، تمہارے علم کے لیے کوئی انتظام فرما دے گا۔ حضور سیدنا مخدوم علی فقی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، بچپن سے ہی روزانہ فجر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا مخدوم علی فقی ماہمی بھی ایک دن سفر کے کنارے سمندر کی سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کیا پانی کے بیچوں بیچ ایک ٹیلا نظر آیا، اس ٹیلے پر ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف فرما ہے، اس پتھر پر نورانی شکل والے بزرگ تشریف فرما ہے۔ اب وہ بزرگ کون ہے؟ تو تاریخ میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام آیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ خضر جن کے تعلق سے اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ولی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ نبی ہیں، لیکن امام عشق و محبت نے نبی کی فہرست میں انہیں شامل کیا ہے۔ لیکن آج بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں نے مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ کا جب مطالعہ کیا تو مجھے ایک بات ملی کہ 24 گھنٹے میں ایک بار حضرت خضر علیہ السلام مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے یہ لکھا کہ مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دینے والا وہاں کم سے کم ایک دن ٹھہرے، ہماری گناہگار آنکھیں خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتی، کم سے کم خضر کی نگاہ تو ہمارے اوپر پڑے گی۔ میرے دوستو، یہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی بحیات ہیں۔ میں کہہ رہا تھا اس ٹیلے کے اوپر وہ نورانی شکل والے بزرگ تشریف فرما ہے، حضرت مخدوم علی فقی ماہمی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا تم اکتساب علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم علم دین میں ماہر بننا چاہتے ہو، تو اللہ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں پڑھانے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے، اور میں خضر ہوں، لیکن ایک شرط ہے بیٹا، میں تمہیں پڑھاؤں گا ضرور اور تم پڑھو گے ضرور۔ اب اے ایسے کربی میں نماز پڑھنے والوں ٹہر کر یہ کہنا چاہتا ہوں، پڑھانے والا خضر ہو، پڑھنے والا مخدوم علی فقی ماہمی ہو، اس علم کا حال کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں پڑھانے والا بھی لاجواب ہے اور پڑھنے والا بھی لاجواب ہے۔ حضرات، حضرت خضر علیہ السلام شرط پیش کرتے ہیں بیٹا شرط یہ ہے میں تمہیں پڑھاؤں گا ضرور، لیکن اسے راضی رہنے دینا، اسے راضی رہنے دینا، کسی کو بتانا نہیں۔ کہ ٹھیک ہے، 7 سال تاریخ میں آیا، کسی میں 6 سال، بہرحال جتنا دن بھی ہو، مخدوم علی فقی ماہمی حضرت خضر علیہ السلام سے پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، سنی ہو تمہارا نصیب بھی کتنا اونچا ہے، کسی کے پاس مخدوم علی فقی ماہمی نہیں، تمہارے پاس دیکھو تو مخدوم علی فقی ماہمی بھی ہے، مخدوم کچھوچھا بھی ہے، مخدوم پنڈوا بھی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو سکتی ہو، اپنے نصیب پر جتنا بھی ناز کرو اللہ کی قسم کم ہے۔ بہرحال پڑھتے رہے۔ ایک دن ماں نے پوچھ لیا بیٹا آج کل تم سمندر کے کنارے جاتے ہو، بڑی تاخیر سے آتے ہو، ایک طرف خضر علیہ السلام کی شرط، ایک طرف ماں کی بات۔ خضر علیہ السلام کی شرط، ماں کی بات۔ مخدوم علی فقی ماہمی نے کہا خضر تو ملے ہی ہے مجھے ماں کی دعا سے، خضر ملے ہی ہے ماں کی دعا سے، راز فاش کر دیا ماں، سمندر میں روزانہ خضر علیہ السلام مجھے پڑھانے آتے ہیں، لیکن شرط یہ تھی کہ میں کسی کو بتاؤں نہیں۔ آپ کو بتا دیا۔ اب جب دوسرے دن گئے خضر علیہ السلام آئے ہی نہیں، آئے آپ دیدہ ہو گئے،
علم کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی میرے مخدوم علی فقی ماہمی کے اندر۔ ماں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں لبلباتے ہوئے آنسو کی تکرار دے کے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ مجھ سے بول اسباب ہے۔ دوسرے دن گئے، حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت مخدوم علی فقی ماہمی نے دیکھا، سوچا پڑھانے آ گئے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا نہیں نہیں بیٹا، اب میں تجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں، اب آ بیٹا میرے سینے سے لگ جا۔ رب کا یہ حکم ہے کہ میرے سینے میں جو علم لدنی ہے اب وہ تیرے سینے میں منتقل کر دو، تیرے سینے میں میں منتقل کر دو۔ یہ مخدوم علی فقی ماہمی کی ذات مقدسہ ہے۔ اے سنیو، میں کہنا چاہتا ہوں کب تک تم اپنی بیویوں کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے ماں کے دلوں کو دکھاتے رہو گے؟ کب تک سسرال والوں کی بات پر اپنی ماں سے جدا رہو گے؟ کب تک اپنے سالوں کی باتوں پر اپنے ماں کا دل دکھاتے رہو گے؟ ماں کو تکلیفیں پہنچاتے رہو گے، باپ کو ستاتے رہو گے؟ میں مسجد ویسے کرنے کے اس ذمہ دار منبر و محراب رسول سے میں آپ کو یہ چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم سینکڑوں مرتبہ حج کر لو، سینکڑوں مرتبہ عمرہ کر لو، سینکڑوں نمازیں پڑھ لو، تہجد پڑھو، چاش پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، ساری نمازیں پڑھتے رہو، دولت کی بہتات ہے، صدقہ و خیرات کرتے رہو، لیکن اللہ کی قسم جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے خدا بھی راضی نہیں ہوگا، خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ مخدوم علی فقی ماہمی نے ہمیں یہ ذہن دے دیا، یہ سبق دے دیا، مجھے ولایت ملی ہے تو میری ماں کی دعا سے ملی ہے۔ اب آؤ اے مخدوم کے ماننے والوں، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والوں، صرف مخدوم گلی گلی محدوم اے مخدوم کہنے سے نہیں ہوگا، جمعرات کو جا کر حاضری دینے سے، چادر و پھول چڑھانے سے نہیں ہوگا، مخدوم کو صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، مخدوم نے جو کیا ہے وہ بھی کرنا پڑے گا۔ ماں ہے ماں، کہتی بیٹا مجھے پانی پلاؤ، مخدوم علی فقی ماہمی پانی لینے کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں، آئے ماں سو گئی، آنکھیں لگ گئی، آنکھیں لگ گئی۔ ہم کہتے تھے ماں اٹھو، سو گئی کیا، پانی پی لو، پانی لے کر آیا، لیکن وہاں میں قربان جاؤں مخدوم علی فقی ماہمی کے فہم و فراست پر اٹھایا نہیں۔ تہجد کے وقت جب ماں اٹھتی ہے وہ دور بھی کیا دور تھا، ماں اگر تہجد گزار ہوتی تھی بچہ مخدوم علی فقی ماہمی ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ حاجی علی شاہ بخاری ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ بسم اللہ شاہ بابا ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ بہاؤالدین نقشبندی ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ صابر پاک ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ نظام الدین اولیاء ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ مسعود غازی ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بچہ مخدوم کچوچا ہوتا تھا، ماں تہجد گزار ہوتی تھی بندہ نواز یسوع دراز بیٹا ہوتا تھا۔ تاریخ بدلی نہیں ہے، آج ماں نچنیا بن چکی ہے تو بیٹا بھی ناچنے والا ہی پیدا ہو رہا ہے، باپ ناچنے والا بن گیا ہے تو بیٹیاں بھی ناچنے والی پیدا ہو رہی ہے۔ تم بھی تہجد پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کی قسم اگر حسین پیدا نہیں ہوگا تمہاری گود میں غلام حسین ضرور پیدا ہوگا۔ گئے پانی لینے اٹھانے، ماں کو اٹھایا نہیں۔ جب تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلتی ہے، کہتی ہے بیٹا تم سوئے نہیں؟ مخدوم علی فقی ماہمی کہتے ہیں ماں میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کہیں آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کو پانی نہ ملے، اس لیے میں پانی کا پیالہ لے کر اسی وقت سے کھڑا ہوں۔ ماں میرے یہ دل کی خواہش ہے کہ میں آپ کا خادم بن کر کے رہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تو خادم نہیں تو مخدوم بنے گا۔ ادھر والے نہیں سنے، ماں نے کہا بیٹا تو خادم نہیں تو مخدوم بنے گا۔ حضرات آج صرف عبد الرحمن ہی مخدوم نہیں کہتا، رام بھی مخدوم کہتا ہے، سیاہ رام بھی مخدوم کہتا ہے، ہر کوئی مخدوم کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دعا ہے
ماں کی دعاؤں کا یہ اثر ہے. ماں کی دعاؤں سے مخدوم علی فقی مہین کو اتنا عظیم رتبہ ملا, اتنا بلند مرتبہ ملا, اتنا عظیم عہدہ ملا. آئیے ایک آخری بات, وقت نہیں ہے ورنہ گفتگو اور ہوتی. یہ مخدوم علی فقی مہین جنہیں اللہ نے احیاء الموتى کا بھی عظیم الشان کرامت عطا فرمایا تھا, یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے. بچپن میں آپ کے گھر میں ایک بکری تھی, آپ جب پڑھتے تھے بکری کو بھی سامنے بیٹھا لیتے تھے, بکری بھی سہلا کے رہتی تھی. آپ مدرسے میں پڑھنے گئے, بکری مر گئی. خادمہ نے بکری کو اٹھایا اور لے جا کر سمندر کے کنارے مٹیوں کے نیچے دبا دیا. میرے مخدوم علی فقی مہین تشریف لائے, کہا میری بکری کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا بکری مر گئی تھی, میں نے اسے دفن کروا دیا ہے. خادمہ سے کہتی چل بتا بکری کہاں دفن کی تو نے؟ خادمہ ساتھ چلتی ہے, میرے مخدوم بھی چلتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ بد عقیدے باطل عقیدے والے لوگ ان ساری چیزوں کو مضحکہ خیز بنا کر سوشل میڈیا میں وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان ناقلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, ناقلوں, کرامت نام ہی اس چیز کا ہے جو چیز عقل میں سما نہ سکے, جو عادت کے خلاف ہو. میرے مخدوم گئے, کہا کہاں میری بکری کے بچے کو دفن کیا؟ بولے یہی. کہا چل تو دور جا, دور جا. خادمہ دور چلے جاتی ہے, چھپ کر دیکھتی دیکھو کرتے کیا ہے. مخدوم علی گئے, مٹی کو ہٹایا, بکری کے کان کو پکڑا اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ارے محبت سے, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. بکری زندہ ہو گئی. یہ میرے مخدوم علی فقی مہین کے ساتھ ہے. حضرات, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج بھی پولیس والے سب سے پہلے جا کر سلامی پیش کرتے ہیں, سلامی پیش کرتے ہیں. پولیس والوں کا اگر کوئی معمہ حل نہ ہو, مخدوم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, اور میرے مخدوم کے نگاہ فیض و کرم سے پولیس والوں کا معمہ حل ہو جاتا ہے. اب ٹھہر کر آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اے ہندوستان میں حکومت کرنے والے ظالم حکمرانوں, میری یہ بات اپنے حاشیے ذہن پر اتارنے کی کوشش کرو. بھائی چارگی کا نعرہ تم لگانے کی کوشش کرتے ہو, امن و شانتی کا نعرہ تم لگانے کی کوشش کرتے ہو. امن و شانتی دیکھنا ہو تو مخدوم علی کی بارگاہ میں آ کر کے دیکھ لو, جس بارگاہ میں ہندو بھی آ رہا ہے, مسلمان بھی آ رہا ہے, سکھ بھی آ رہا ہے, عیسائی بھی آ رہا ہے, ہر مذہب کے ماننے والے آتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں. اے غریب نواز کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والوں, اور بڑا امن و شانتی کا پیغام لینا چاہتے ہو, میرے معین الدین کا آستانہ دیکھ لو, غریب نواز کا آستانہ دیکھو. ہر کوئی جاتا ہے, میرے غریب نواز وہاں اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں کرتے, ہر ایک کو عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں, مانگنے والا تیرا. لیکن مسلمانوں, میں ٹہل کر کہنا چاہتا ہوں, 6 دسمبر کو بلانے کی کوشش نہ کرو, پھر نہ جانے اس کی طرح کیسی کیسی ناپاک سازشیں کر کے ناپاک تاریخیں بنا رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ مسلمان اب بھی خواب غفلت میں سوئے پڑے ہوئے ہیں. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. مسلمانوں, اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہارے داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, اس لیے تمہیں سنبھلنا ہوگا, تمہیں بیدار ہونا ہوگا, اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی. اور میں 1 منٹ کا ٹائم لے کر بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, عبادت گاہوں کی حفاظت کا طریقہ پولیس کے پہرہ داری نہیں ہے, حکومت کا قانون نہیں ہے. اے ویسے کرنی میں نماز پڑھنے والوں, عبادت گاہوں کی حفاظت کا سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے, فجر میں بھی چھوڑ کے عصر میں بھی آؤ, مغرب میں بھی آؤ, عشاء میں بھی آؤ, تو اللہ کی قسم وہ کہیں گے نبی کے دیوانے جاگ چکے ہیں, بیدار ہو چکے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم. حضرات, ہر سال کی طرح اس سال بھی